الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد الغر المحجلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار حل عطا مسند نشرین قاب قوسین او ادنا یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبل اس کے کہ میری فکر و نظر کا قافلہ مکین گنبد خضرا کی جانب رواں دواں ہو، آئیے چند اشعار بارگاہ رسالت میں پیش ہے، سماعت فرمائیں۔ اور یہ کچھ ایسی نوعیت کے اشعار ہیں کہ میں نے دو تین جگہ اس کو پڑھا بطور ناظم، تو بعض علماء نے کہا کہ یہ اشعار آپ کے ایسے ہیں کہ عوام تو عوام کیا، بہت سارے خواص اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ فکر و فن شعر و سخن نکتہ رسی مبہوت ہے، مبہوت یعنی ہیبت میں ہے۔ فکر و فن شعر و سخن نکتہ رسی مبہوت ہے، روبروے نعت سرور شاعری مبہوت ہے، روبروے نعت سرور شاعری مبہوت ہے۔ اور کہا کہ لفظ ان کی شان کے لائق میسر ہی نہیں، لفظ ان کی شان کے لائق میسر ہی نہیں، اردو ہندی محو حیرت فارسی مبہوت ہے، اردو ہندی محو حیرت فارسی مبہوت ہے۔ اور تذکرہ شاید چھڑا ہوگا دیار نور کا، تذکرہ شاید چھڑا ہوگا دیار نور کا، جنت الفردوس کی بارادری مبہوت ہے، جنت الفردوس کی بارادری مبہوت ہے۔ وہ 12 تاریخ دن دوشنبہ کو آنے والا میرا نبی ہے، وہ 12 تاریخ دن دوشنبہ کو آنے والا میرا نبی ہے، تمام روتے ہوئوں کو آ کر ہنسانے والا میرا نبی ہے، تمام روتے ہوئوں کو آ کر ہنسانے والا میرا نبی ہے۔ اور زمانہ کیسے بھلا سکے گا مقام صحابہ کے معجزے کو، زمانہ کیسے بھلا سکے گا مقام صحابہ کے معجزے کو، علی کی خاطر دوبارہ سورج بلانے والا میرا نبی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن عظیم اور فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف عظیم حاصل کیا، مالک ارض و سماوات نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یقیناً تحقیق بلا شبہ لا ریب اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا، رسولا من انفسہم، کہ تمہاری جانوں میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اب اس کی دیکھیے ایک قرأت یہ بھی کی گئی ہے انفسہم، ایک قرأت تو انفسہم ہے، ایک قرأت اس کی انفسہم ہے، یعنی اب جب انفسہم ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسے رسول تشریف لائے جو تم میں حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اب اس رسول کی صفات اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے،
ذرا سا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے چند سالوں پہلے کے حالات آپ ملاحظہ فرمائے، کیسے حالات تھے سرزمین مکہ اور پوری دنیا کے اندر۔ جہالت اپنے عروج پر تھی، ہر ایک انسان گناہوں میں ملوث تھا، ہر ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ بڑا چھوٹوں پر کوئی رحم نہیں کرتا، چھوٹا بڑوں کی کوئی قدر نہیں کرتا، ظالم کا دورہ تھا، ظلم و ببریت ہر طرف اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھی، انسانیت سسک رہی تھی، بیواؤں اور یتیموں کی برابر یہ التجا تھی کہ اے اللہ تو کوئی ایسا ہادی و رہبر بھیج دے جو ہمارے حقوق کو ہم تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ 12 تاریخ دوشنبہ کا دن بوقت صبح تقریباً ہندوستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے، ہندوستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اس خاکدان عالم میں۔ کس انداز سے آئے یہ تو تھوڑی سی گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن جو قرآن نے سب سے آخر میں ایک بات بتلائی کہ اس سے پہلے تم کھلے ہوئے گمراہی میں تھے۔ عرب کے لوگ کتنے بڑے گمراہ تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام طبرانی بڑے مشہور عالم دین کا نام ہے۔ امام طبرانی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت صعصعہ ابن ناجیہ۔ حضرت صعصعہ ابن ناجیہ، بڑا غور سے سنیں اس لیے کہ جو واقعات میں بیان کروں گا عام طور سے وہ پیشےور مقررین یا عام طور سے خطبہ ان واقعات کو بیان نہیں کرتے۔ حضرت صعصعہ ابن ناجیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بات پوچھنی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صعصعہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات یہ پوچھنی تھی کہ کیا میں نے زمانے جاہلیت میں جو نیکیاں کی تھی کیا اسلام لانے کے بعد بھی اس زمانے میں کی گئی نیکیوں کا مجھے ثواب ملے گا؟ اسلام سے پہلے جو میں نے نیکیاں کی ہیں اسلام لانے کے بعد کیا مجھے ان نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کون سی نیکیاں کی ہیں ذرا مجھے بتاؤ تو۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے اور میں اپنے اونٹ کو تلاشنے کے لیے اپنے ایک تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے ان دونوں گمشدہ اونٹوں کو تلاشنے لگا، یہاں تک کہ ان کو تلاشتے تلاشتے میں آبادی سے بہت دور دوسری بستی میں پہنچ گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ اونٹوں کی رکھوالی کر رہے ہیں اور انہی اونٹوں میں سے میرے 2 گمشدہ اونٹ بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے ان سے کہا کہ یہ جو دونوں اونٹ ہیں وہ میرے ہیں۔ اب انہوں نے اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اگر یہ دونوں اونٹ تمہارے ہیں تو بخوشی اس کو لے جا سکتے ہو، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم بہت دور سے آئے ہو، ذرا پانی وغیرہ تو پی لو۔ ضیافت کے لیے کچھ پانی وغیرہ منگوایا، پھر اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جو بالکل ابھی نومولود ابھی نیا پیدا ہوا تھا۔ اب اس بزرگ اور بوڑھے آدمی نے کہا کہ بچی ہوئی کہ بچہ ہوا، لڑکی آئی کہ لڑکا پیدا ہوا؟ اب انہوں نے کہا حضرت صعصعہ نے کہ اے بزرگ آدمی یہ بتائیے کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے اور بچہ پیدا ہوا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کی جائے گی، اس لیے کہ بیٹا خاندان کا نام روشن کرے گا، کل وہ ہمارے لیے بڑھاپے کی سواری بنے گا، ہمارے لیے کمائے گا اور ہمارے لیے بڑھاپے میں ایک بہت بڑا سہارا بن جائے گا۔ اب انہوں نے اس بوڑھے آدمی سے انہوں نے کہا حضرت صعصعہ نے کہ ذرا پتا تو کرو اندر، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ذرا اندر پتا تو کرو کہ بیٹی پیدا ہوئی کہ بیٹا۔ جب پتا کیا تو معلوم ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب حضرت صعصعہ نے کہا کہ کیا واقعتاً تم اس بیٹی کو دفن کر دو گے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہاں ہمارے قبیلے کا یہی رواج ہے، ہم اس کو زندہ دفن کر دیں گے۔ اب انہوں نے کہا حضرت صعصعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس آدمی سے کہا کہ اس لڑکی کو مجھے دے دو، مجھے دے دو اس کو۔
اب اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ اب انہوں نے کہا، اس بوڑھے آدمی نے جب یہ بات کہی کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے، تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ جو دونوں اونٹ گمشدہ میرے تمہارے پاس ہیں، ان دونوں اونٹوں کو تم رکھ لو اور وہ بیٹی مجھے دے دو۔ اب یہ کہتے ہیں وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، جس اونٹ پر سوار ہو کر تم آئے ہو وہ اونٹ بھی مجھے چاہیے، یعنی 3 اونٹ۔ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ عرب کے اندر اس دور میں اونٹ کی وہی قیمت تھی جو موجودہ دور میں ہمارے یہاں 4 ویلر اور 4 پہیہ گاڑیوں کی ہے، اس لیے کہ یہ اونٹ کو ریگستان کا ہوائی جہاز کہا جاتا ہے، ریت پر چلنے والی بہترین سواری ہے، یہ گھوڑے کھچر اس پر نہیں چل سکتے۔ اب بتائیے ایک بچی، نوزائیدہ بچی کے عوض 3 اونٹ۔ اب حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات مجھے منظور ہے، ایک آدمی کو میرے ساتھ روانہ کر دو، اس لیے کہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی سواری کا سامان نہیں ہے، جب میں گھر پہنچ جاؤں گا پھر اس کے بعد وہ اونٹ بھی بھیج دوں گا۔ تو 3 اونٹ کے عوض آپ نے وہ بچی لے لی۔ گھر آئے، پرورش ہوتی رہی بچی کی۔ جب بچے تھوڑی سی عمر کو پہنچتے ہیں 6-7 مہینہ کو، دیکھیے بڑے پیارے لگتے ہیں، کبھی وہ آپ کے بالوں سے کھیلیں گے، کبھی وہ آپ کی داڑھیوں سے کھیلیں گے، کبھی آپ کے سینے پر چڑھائیں گے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس طریقے سے وہ میرے ساتھ وہ بچی کھیلنے لگی تو یا رسول اللہ مجھے ایک بڑی انسیت محسوس ہونے لگی، اور پھر اس کے بعد مجھے نیکیوں کا چسکا لگ گیا، مجھے نیکیوں کی عادت پڑ گئی۔ میں تلاشنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، پھر میں ہر قبیلے کی تلاش کرنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ ایسا ہے جو بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد دفن کرتا ہے، یہاں تک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی اور مجھے معلوم ہوتا کہ یہ زندہ دفن کی جائے گی، میں 3 اونٹ کے بدلے اس لڑکی کو اپنے پاس لے آتا اور اپنی حویلی میں اس کی پرورش کروانے لگتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت میری حویلی میں 360 لڑکیاں موجود ہیں، ہر ایک اونٹ کے بدلے میں 360 بیٹی، 3 اونٹ کے بدلے میں 1 بیٹی، اور ان کی حویلی میں 360 بیٹیاں کہا اس وقت میری حویلی میں موجود ہے اور پرورش پا رہی ہیں۔ جب ان کا یہ واقعہ سنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا یہ تمہاری ان نیکیوں کا ہی ثمرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا، پروردگار عالم نے تیرا سینہ اسلام سے منور کر دیا، تیرے نبی کا کلمہ تیرے سینے کے اندر داخل کر دیا، اور ایسا تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تیرے اوپر اپنے خزانے کھول دے گا۔ یہ ہے، بتائیے کہ زمانے جاہلیت میں کیسا رواج تھا، 360 بیٹیاں ان کے حویلی میں پرورش پا رہی تھی۔ ذرا سا اور حالات کو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ماحول کیا تھا، ڈاکہ زنی، ڈکیتی، معمولی سی بات پر اتنی لمبی جنگ چلتی تھی کہ پوچھنے کی بات نہیں۔ ایک آدمی راستے میں اس طریقے سے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا، ایک دوسرے قبیلے کا آدمی آ گیا، اس نے ٹانگ صرف اس کی ہٹا دی۔ اب اس بنیاد پر ایک جنگ چلی جو تقریباً 100 سال تک چلی کہ دوسرے قبیلے کے آدمی کی ٹانگ کو تم نے ہٹایا کیوں؟ یہ جہالت کی انتہا تھی کہ ہٹایا کیوں؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے ان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کی، اور قرآن نے جو فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے پہلے وہ گمراہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے اندر اتنی تبدیلی پیدا فرما دی کہ جو دوسروں کا مال لوٹا کرتے تھے، جو دوسروں پر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے ان کے اندر ایسا انقلاب برپا فرما دیا، ایسی تبدیلی پیدا فرمائی ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ۔ حضرت ابو طلحہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند مہمان آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند مہمان آئے، اور اتفاقاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت گھر میں مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی جماعت میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ان مہمانوں کو کھانا کھلائے اور ان کے لیے آرام و راحت کا سامان میسر کرے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ کے مہمان کو آج ہم کھانا کھلائیں گے اور ان کے لیے بستر اور رات کے وقت آرام کا انتظام ہم کریں گے۔ اپنے گھر لے گئے انہیں، اور گھر لے جانے کے بعد انہیں بٹھایا، اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ مہمان ہے، اور آج خوش نصیبی ہے کہ آج یہ ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں، گھر میں کھانا کتنا موجود ہے، لاؤ ان مہمانوں کے آگے لگا دو۔ انہوں نے عرض کیا، ان کی بیوی نے کہا، جن کا نام ام سلیم تھا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نامدار، گھر میں صرف اتنا کھانا موجود ہے کہ اگر مہمان کھائیں گے تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، اگر بچے کھاتے ہیں تو مہمان بھوکے رہ جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو، بچوں کو تم بھوکا سلا دو، بچوں کو تم بھوکا سلا دو اور مہمان کے آگے لا کر کھانا رکھ دو۔ ماں نے دھیرے دھیرے بچوں کو پیار اور محبت سے تھپکی دے کر سلا دیا، پھر اس کے بعد کھانا مہمان کے آگے لا کر رکھ دیا۔ لیکن بڑا غربت کا زمانہ تھا، کھانا اتنا تھا کہ مہمان ہی کھا سکتے تھے۔ جب کھانا مہمانوں کے سامنے آیا ہے تو اب مہمانوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ، اگر آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اب انہوں نے مہمان کا دل رکھنے کے لیے اتفاقاً اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، ذرا چراغ تو ٹھیک کر دو۔ بیوی سمجھ گئی کہ کھانا اتنا ہی ہے کہ مہمان ہی کھا سکتے ہیں، ابو طلحہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اتفاقاً بیوی سمجھ گئی کہ ابو طلحہ کیا اشارہ کر رہے ہیں، گئی اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے دھیرے سے چراغ کو گل کر دیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ لگتا ہے کہ چراغ کا تیل ختم ہو گیا ہے، اور پھر مہمانوں سے کہا کہ اب کھانا شروع کر دیا جائے۔ ابو طلحہ خالی پلیٹ ہے، ہاتھ ڈالتے پلیٹ کے اندر اور اپنے منہ تک لے جاتے۔ مہمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ماں حضرت تناول فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بستر وغیرہ لگا دیا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر ان کے ذکر کیے ہوئے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، رات کو مہمانوں کے ساتھ جو تم نے معاملہ کیا ہے اور مہمانوں کے ساتھ جو سلوک تم نے کیا ہے، جس اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تیرا تذکرہ فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے تیرا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو یہ وہ قوم تھی جو دوسروں کا حق مار لیا کرتی تھی، یہ وہ قوم تھی جو دوسرے کو اوپر ڈاکہ ڈالا کرتی تھی، زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتی تھی۔ لیکن نبی کی تعلیم نے ایسا انقلاب پیدا فرما دیا کہ خود اپنے بیٹوں کو بھوکا سلا رہی ہے، لیکن مہمان کے لیے اتنا انتظام ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام صلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، کچھ حدیث کے اندر الفاظ تبدیل بھی ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تین کام ایسے ہیں کہ جو آدمی سلام کو رواج دے، آپس میں سلام کو پھیلائے، افشوا السلام واطعموا الطعام، بھوکے کو کھانا کھلائے، صلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور یہ رات کی نماز تو ایک ایسی نماز ہے کہ میں آپ کو بتلاؤں، ترمذی شریف کی شرح کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، ایک حدیث آئی اس کے اندر کہ اللہ رب العالمین تین آدمیوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زبان سے، ہاتھ سے، اعضائے جسمانی سے پاک ہے، تو اللہ رب العالمین کے مسکرانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ جب خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں، یعنی اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ مسکراتا ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کس کو دیکھ کر؟ تین آدمیوں کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو میدان جہاد کے لیے صف بندی کرے، جہاد کا اعلان ہو گیا، صف لگ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں حاضر ہوں گا، میں بھی حاضر ہوں گا،
اس صف میں جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ دوسرے وہ آدمی جو نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں، نماز کے لیے جو صف بندی کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ صف کا کوئی اہتمام نہ ہو، یا ہمارے یہاں جو آج ماحول چل رہا ہے مسجدوں کے اندر، لوگ آئیں گے پیچھے بیٹھے رہیں گے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے گھر میں نہیں کہیں اور آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اکثر جگہوں پر ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کا آپ نظارہ کر لیجئے، بہت سارے لوگ پیچھے بعد میں آئیں گے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے پہنچیں گے، حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی پہلے سے آگے آیا وہ آگے جا کر بیٹھے، اس طریقے سے وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے گناہ سے بھی محفوظ رکھے گا، دوسرے اس کی وجہ سے محفوظ رہ جائیں گے جب آگے جگہ ہی نہیں رہے گی۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد کے لیے صف بندی کریں، دوسرا وہ آدمی جو نماز کے لیے صف بندی کرتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ صف اچھی طریقے سے لگا دیا جائے، اس طریقے سے ہم کھڑے ہو۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جب رات ہوتی ہے، زمانہ سو جاتا ہے، خود بھی اٹھتا ہے اور گھر میں اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے، اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو دیکھیے آج بڑے عجیب بات ہے کہ یہ پیشےور مقررین، یہ نذرانہ خور مقررین اللہ کے نبی کی آمد کا خوب تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ قرآن کی آیات جہاں بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوا، اکثر جگہوں پر وہاں آیات کا تذکرہ ہوا یا کتاب کا تذکرہ ہوا، یہ سرے سے غائب ہے۔ اس کا ذکر آپ کب کریں گے بھائی؟ قرآن، جیسا کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اور یہ پیشےور مقررین ان طریقوں کی باتیں نہیں کر سکتے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ 3 آدمی ایسے کہ اللہ رب العالمین انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اور ایک بات بتلا دوں کہ عرب کے اندر کتنی جہالت تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے ان کے اندر کیسا انقلاب برپا فرمایا ہے، کیسی تبدیلی پیدا فرمائی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک محلہ تھا جس کا نام تھا سدگھرا، ہم لوگ کے آس پاس بھی ہے سدگھرا۔ وہاں کے لوگ انتہائی مسکین اور انتہائی غریب تھے، ان کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ کوئی 2 وقت سے بھوکا ہے، کوئی 3 وقت سے بھوکا ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا، ایک مرتبہ کہیں سے کسی نے ایک بکری ذبح ہوئی، اس کا سر وغیرہ جس کو ہم لوگ کیا سری کہتے ہیں، بھیج دیا۔ جس گھر میں آیا، اب اس آدمی، وہ لوگ خدا ترس تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے ان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا فرما دی۔ اب انہوں نے سوچا کہ جس طریقے سے ہم 2 وقت کے بھوکے ہیں، ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے بھوکا ہو، وہ اپنے بغل والے گھر میں پہنچا دی۔ اب جب دوسرے گھر میں وہ چیز پہنچا تو اب انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ بھی ہماری ہی طرح 2 وقت سے بھوکا ہو، اب انہوں نے تیسرے گھر میں پہنچا دی۔ اس طریقے سے تیسرے سے چوتھے گھر میں، چوتھے سے 5ویں گھر میں، 5ویں سے 6ٹھے گھر میں، اور 6ٹھے سے پھر اسی گھر میں واپس آ گیا جس گھر سے چلا تھا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے ہمارے ہی مقدر میں لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے ان لوگوں نے کہا، گھر والوں سے، کہ اس کو پکاؤ اور تھوڑا تھوڑا سالن تمام جگہ بھجوا دو۔ تو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہی لوگ تو تھے کہ جو اتنی بربریت کرتے تھے، اس قدر آگے تھے کہ اس دور کو دور جاہلیت کے نام سے پکارا گیا، ایسا دور تھا کہ دور جاہلیت کے نام سے اسے موسوم کیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ 2 وقت سے بھوکے ہیں، لیکن خیال اپنے ہمسائے کا ہو رہا ہے، کلا اپنے پڑوسی کا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ان کے ذہنوں کے اندر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ کو سنا دوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، حدیث قدسی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے بندے کے سامنے یہ عرض کرے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار عالم، تو رب العالمین ہے، تو احکم الحاکمین ہے، سارے جہاں کو روزی دینے والا تو ہے، سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو روزی دینے والا تو ہے، زمین کے اندر رینگنے والے کیڑوں کو روزی دینے والا تو ہے، اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو روزی دینے والا تو ہے، اے اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم عرض کرے، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا
کہ یاد کر میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو وہاں مجھے موجود پاتا، یعنی میری رضا حاصل کر لیتا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کے حالات تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حالات ذرا سماعت فرما لیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ تمام لوگوں کی ولادت کے وقت دنیا کی عورتیں موجود رہتی ہیں، جو دنیا کی عام عورتیں ہیں، خدمت میں مصروف رہتی ہے، لیکن یہ مقدر ہے جناب آمنہ کا، یہ مقدر ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کہ آپ کی خدمت کے لیے اور ایسے وقت میں آپ کو تسکین دینے کے لیے حضرت آسیہ آپ کے پاس ہیں، حضرت مریم آپ کے پاس ہیں، حضرت حوا آپ کے پاس ہیں، یعنی جو دنیائے جہان کی افضل ترین عورتیں ہیں وہ خدمت آمنہ میں مصروف ہے اور دائی کے کام کر رہی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر طرف سے خوشبو ہی خوشبو ہے اور اتنی روشنی ہے۔ اور ایک صحابی، ایک شخص ہے جن کا نام ہے حضرت عثمان ابن العاص، ان کی والدہ ہیں جن کا نام تھا فاطمہ، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت میں وہاں موجود تھی، ستارے بالکل قریب آ گئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ اب بعض لوگ یہ فرماتے ہیں ارباب سیر اور ارباب نکات کہ دراصل جو لوگ ستارے سمجھ رہے تھے وہ فرشتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد آپ کے رخ زیبا اور رخ وضحا کی زیارت کرنے کے منتظر تھے، وہ فرشتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک روشنی اٹھی جس کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ پھر فرماتی ہیں حضرت سیدہ آمنہ کہ میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین 3 جھنڈے لے کر آئے، 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں نصب کیا، ایک مغرب میں نصب کیا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ اب اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے بھائی، جھنڈا حکومت کی دلیل ہوتی ہے، جہاں تک جس کی حکومت رہتی ہے وہاں تک اس ملک کا جھنڈا گاڑا جاتا ہے۔ تو یعنی جبرائیل امین نے ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا۔ تو ارباب نکات اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ یعنی اے آمنہ تمہاری گود میں وہ نبی جلوہ گر ہے کہ کل اس کا دین خانہ کعبہ سے نکل کر مشرق سے لے کر مغرب تک اور تمام اکناف عالم میں پھیل جائے گا، دنیا کے ہر گوشے میں ان کے ماننے والے موجود ہوں گے، ان کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں گے۔ ہاں لیکن دیکھیے آج ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے، جھنڈے میں بھی اب وہ چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے پورا جھنڈا سبز رہا کرتا تھا، اب آپ دیکھ رہے 25% کون سا رنگ اس پر چڑھا دیا گیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو پیغمبروں کے اعلیٰ حضرت ہے ان کے ساتھ کس کا روزہ فٹ کر دیا۔ یہ دیکھیے بہت بڑی سازش ہے اس کے ساتھ۔ بعض جگہوں پر میں نے دیکھا کہ ان کے جو سریا اور کریا ہیں ان کے روزے بھی آ گئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کے نام پر یہ لوگ اپنے اکابر کی تشہیر کرنا چاہ رہے، اور اس سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اس سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہو گئے، حضرت عثمان ابن العاص کی والدہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے ہیں پورا گھر خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، ایسی خوشبو جو دنیا کی کسی بھی عطر کے اندر، کسی مشک کے اندر، دنیا کی کسی عطر کے اندر وہ خوشبو نہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، ناف کٹی ہوئی، تمام بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ناف کو کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام آلائشوں سے پاک ہیں۔ 6 یا 7 دن ہوا، ابو طالب نے سوچا، عبد المطلب نے، آپ کے دادا عبد المطلب نے، کہ ان کا ختنہ کیا جائے، تو دیکھا کہ آپ مختون پیدا ہوئے ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو مختون پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلے سے ہی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے شعر میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ وجیح میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا صاحب جمال، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ تک پیدا ہی نہیں کیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت انصاری، صحابی ہے، صحابی. ان کی بات کا بڑا وزن ہوتا ہے. کہا گیا کہ حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب. آپ کو اللہ رب العالمین نے ہر عیب سے پاک فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ اللہ رب العالمین نے جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا فرما دیا. اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ اچانک ایک ابر کا ٹکڑا آیا اور اس نے آپ کو اپنے اندر سمیٹ لیا. پھر اس کے اندر ایک سے ایک ندائے غیبی آئی کہ جاؤ انہوں مشرق و مغرب کی سیر کرا آؤ، اور انہیں حضرت آدم کا خلق، شیش کی معرفت، ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کی صادق الوعدی، حضرت موسیٰ کا جلال، حضرت یوسف کا جمال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی، غرض کے تمام انبیاء کے اندر جو صفات ہیں سب کے سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اندر رکھ دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے، فارسی کا بہت مشہور شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. بڑا مشہور شعر ہے کہ حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گشتاری. اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا. ان کے ہاتھوں سے ہوئے نور کے چشمے جاری، ان کے ہاتھوں سے ہوئے نور کے چشمے جاری. اور سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، بے خودی میں ہوا یہ شعر زباں پر جاری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی. کہا گیا کہ بڑا قحط کا زمانہ تھا، پیڑ سوکھ گئے تھے، سب ہرے بھرے ہو گئے، سب ہرے بھرے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سال تمام جہان کی ماؤں کے رحموں کو یہ حکم دے دیا کہ اس سال نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی ہے، اس سال تمام کی تمام عورتوں کو صرف بچے پیدا ہوں گے، لڑکے پیدا ہوں گے. اس سال کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ لڑکی پیدا ہوگی عرب والے زندہ دفن کر دیں گے نبی کی پیدائش کی خوشی میں. اس سال کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی تاکہ کوئی زندہ دفن نہ ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عرب کا معمول تھا کہ وہ علاقے سے باہر کی دائیاں آتی تھی اور دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی. حضرت حلیمہ لے کر گئی. وہ واقعہ راستے کا آپ نے بار بار سنا ہوگا. جب آپ چلی گئی، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں کا عجیب حال تھا کہ جانور کو چارہ نہیں مل پا رہا تھا، جانوروں کے تن بھوک کی وجہ سے بالکل خشک ہو چکے تھے، درخت سے پتے جھڑ چکے تھے، ہر طرف قحط کا عالم تھا اور فاقہ کا ایک ماحول تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عجیب ماحول پیدا ہو گیا، ہر طرف ہریالی آ گئی. حضرت حلیمہ کی بکریاں جہاں چرنے کے لیے جاتی وہاں تازی گھاس اگ جاتی، دوسرے قبیلے کے لوگ جاتے وہاں معاملہ عجیب نظر آتا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت تھی. ایک بڑا عجیب واقعہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا حضرت حلیمہ سے کہ میں بھی آج بکریاں چرانے جاؤں گا. تو کہا کہ دیکھو بکریاں چرانے کے لیے لے جا رہے ہو، اس جگہ کے قریب مت جانا، اس لیے کہ اس پاس درندے جانور وغیرہ رہتے ہیں، کہیں بکریوں کو لے نہ جائیں. اتفاقاً آج بکریوں کا رخ اسی طرف ہو گیا، آج بکریوں کا رخ اسی طرف ہو گیا. اور پھر اس کے بعد بکریوں کا ریوڑ اسی طرف جانے لگا جہاں درندہ جانور وغیرہ رہا کرتے تھے.
इत्तेफाकन दहाड़ता हुआ एक शेर आया बकरियों के रेवड़ की तरफ, और वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर ऐसे सर हिलाने लगा और आपके तलवे चाटने लगा। फिर उसके बाद वो चला गया। शेर भी पहचानता है कि ये अल्लाह के नबी हैं। हाँ, हज़रत हलीमा फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास मौजूद थे कि बकरियों का एक रेवड़ मेरे पास से गुजर रहा था कि उनमें से एक बकरी निकल कर आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोसा किया और सजदा करके चली गई। सजदा करके चली गई। बकरी भी जानती है कि ये अल्लाह के नबी, इसलिए कि कुरान ने जो आपकी सिफत बयान की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या ऐ नबी हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो सारे आलम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चरिंदों परिंद सब के लिए रहमत हैं। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का मुख्तसर सा बड़ी तवील गुफ्तगू है, लेकिन तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जो असल मकसद ये है, असल मकसद क्या है कि जो बुराइयां हमारे मुआशरे के अंदर है और जिन बुराइयों से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें निकाला है, जिन बुराइयों से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें निकाला है, अगर आज हमारे समाज के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर वही बुराइयां मौजूद हैं, तो यकीनन हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हमारा मुआशरा एक पाक साफ मुआशरा होगा, किस तरीके से हमारा इलाका एक पाक साफ इलाका होगा। इसलिए कि तफसीर कुर्तुबी के अंदर, तफसीर कुर्तुबी में एक बात पढ़ी जो कि मौजूदा दौर के लिए बहुत अहम है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि जिस शहर के लोग और जिस कबीले के लोग, जिस गांव के लोग चार चीज़ों से, जिन शहरों के लोगों के अंदर चार खूबियां रहती हैं, चार खूबियां जिन कबीले या शहर के अंदर रहती हैं, वो लोग अल्लाह के अजाब से महफूज रहते हैं, बलाओं से और बीमारियों से महफूज रहते हैं। तफसीर कुर्तुबी के अंदर पहली चीज़ क्या है? अगर चार चीज़ें जिस कौम और जिस शहर के अंदर पाई जाए तो वो कौम अल्लाह के अजाब से भी महफूज रहती है, बीमारियों से महफूज रहती है और बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहती है। पहली चीज़ क्या है कि इमामुन आदिलुन ला यज़लिमु, कि जिस कौम के अंदर उस कौम का बादशाह, उस कौम का लीडर ऐसा हो जो किसी पर जुल्म ना करता हो, इंसाफ करता हो, तो वो कौम अल्लाह के अजाब से दूर रहती है, बीमारियों से दूर रहती है, वबाओं से दूर रहती है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है? अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि वह आलिमुन अला सबीलिल हुदा, क्या ऐसे आलिम हो जो हिदायत के रास्ते पर गामजन हो, ऐसे आलिम हो जो बात कुरान और तफसीर की करें, इम्मे दीन की करें, जो मुस्तनद उलमा है उनकी करें, वो कौम भी अमान में रहती है अल्लाह की जानिब से अजाब से और बीमारियों से और बलाओं से। जिस कौम के अंदर इमाम आदिल मौजूद होता है और ऐसे आलिम मौजूद होते हैं जो लोगों को ऐसी बात बताते हैं जो हिदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाली है। और तीसरी चीज़ जो आपने फरमाई कि फरमाया वह मशाइखुन यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व यहरुसूना इला तलबिल इल्म वल कुरान, और ऐसे मशाइख जिस कौम और जिस शहर के अंदर होते हैं जो लोगों को नेकी की तारीफ दे, नेकी की दावत देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और लोगों को दीन की तालीम हासिल करने की तरफ रग़बत दिलाते हैं और कुरान की को पढ़ने की तालीम देते हैं। ऐसे मशाइख जिस कौम के अंदर पाए जाते हैं। मौजूदा हालात क्या है? अगर मैं जलसे में होता तो इसकी बड़ी तशरीह करता कि कैसे मशाइख आज पाए जाते हैं, कैसे मशाइख आज के दौर में पाए जाते हैं। तो ये मामला है कि ऐसे मशाइख जिस कौम के अंदर पाए, ऐसे पीर हों कि जो लोगों को भलाई का हुक्म दे, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोकें। और जो चौथी चीज़ सबसे अहम चीज़ है, अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि वो कौम भी अजाब से, बीमारी से, वबा से महफूज रहती है जिस कौम की औरतों के अंदर पर्दादारी रहती है, जिस कौम की औरतें पर्दे में रहती हैं। वला यतबर्रजना का तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ऐसे बन सवर कर और ऐसे इतरा कर और इस तरीके से बनाव सिंगार करके बेपर्दा बाजारों में नहीं घूमती है जैसे कि जाहिलियत की औरतें घुमा करती थी। तो जिस कौम के अंदर ये चीज़ रहेगी, अल्लाह ताला उस कौम से अजाब को दूर कर रखेगा, बीमारियों को दूर रखेगा, वबाओं से दूर रखेगा। हम आज हालात आज के हालात को अगर देख लें
تو یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر بدرجہ عتم موجود ہیں. آج ہمارے مشائخ کو لوگوں کی اصلاح سے زیادہ اپنے پیٹ کی پڑی ہے. خانقاہ کتنی وسیع ہو جائے اس کی پڑی ہے. ہمارا مدرسہ کتنی عالی شان. پہلے کے مشائخ ایسے تھے کہ ان کی خانقاہ نام کی تھی. آج کے مشائخ ایسے ہیں کہ ایسے گھر ہیں ان کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسے ایسے عالی شان گھر ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ اپنے پیروں کا سے مصافحہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے آگے وہی پیسے رکھ دیں. ہاں آپ اپنے، اسی لیے میں نے ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سر پہ رحمت کی شال پہلے رکھ، سر پہ رحمت کی شال پہلے رکھ، آ نہ جائے زوال پہلے رکھ، پیر صاحب کا بعد میں رکھنا، باپ ماں کا خیال پہلے رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.